ہرانے کے لیے، اور یہ شہر کے اندر اسی بنیاد کے اوپر گھوم رہے تھے کہ ہمیں بھاجپ کو ہرانا ہے، انہیں سत्ता میں آنے سے روکنا ہے، اس وجہ سے امتیاز جلیل کو یہاں پر ہرانا ہے۔ اور یہاں دلت کو بھی کافر ہے، تیری پیشانی پہ غدار بول کے لکھنا چاہیے، شہر اورنگ آباد میں نہیں بلکہ پورے مراٹھواڑہ میں، مہاراشٹر میں، پورے دیش میں تیرے پیشانی پہ غدار لکھنا چاہیے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ میں آج آپ کے بیچ میں جو آیا ہوں وہ یہ بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 10 سال سے آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا ایک بار آپ کے شہر کی نمائندگی ایک عامدار کی حیثیت سے کرنے کا، اور اس کے بعد 5 سال ایک خاصدار، ایک سانسد کی حیثیت سے کام کرنے کا آپ نے مجھے موقع دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو راجنیتی کے اندر اس مقام تک پہنچنے کے لیے سالوں سال محنت کرتے ہیں، لیکن یہ مقام انہیں ملتا نہیں ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کی محبت تھی، اوپر والے کا کرم تھا، اور ایک ایماندار ہماری کوشش تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہم نے 28 دن پہلے میں آیا تھا پونا شہر سے، اور یہاں پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ میں ایم ایل اے کا الیکشن لڑوں گا۔ آپ لوگوں نے بھرپور تائید کی، ساتھ دیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں 28 دنوں کے اندر ایم ایل اے بن گیا۔ پھر جب ایم پی کی بات آئی تو 42 دن پہلے یہ فیصلہ لیا گیا کہ الیکشن لڑیں گے ہم، امتیاز جلیل الیکشن لڑے گا، اور اسد صاحب نے مجھے موقع دیا، اور پھر ایک بار ضلع کی پوری عوام نے میرا ساتھ دیا اور میں ایم پی بن گیا۔ 2024 کا الیکشن آیا، ہم نے بہت ایمانداری کے ساتھ محنت کی، دن رات ہم نے کام کیے، اور کام کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کے بیچ میں گئے۔ ہم نے نہ تو کبھی ذات، دھرم، مذہب یا ایسے مدعے جس کا عام زندگی سے، عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ان مدعوں کو کبھی ہم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم نے ہر ایک دھرم کے، ہر ایک مذہب کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلے، اور بڑی خوشی ہے کہ یہ الیکشن کے اندر اتنے سارے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ جیت اور ہار کیا ہوتی ہے یہ اس کا فیصلہ تو لوگ طے کرتے ہیں یقیناً، لیکن جتنی محبت مجھے ملی ہے ان 10 سالوں کے اندر میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ بہت سارے مجھے چاہنے والے لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، میرا بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم کل جیتیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایگزٹ پول کچھ الگ بتا رہا ہے، لوگوں کے اندر چرچا کچھ الگ ہو رہی ہے، لیکن ایگزٹ پول پچھلے ٹائم میں بھی میرے حق میں تھا ایسا نہیں ہے۔ ایگزٹ پول پچھلے 2019 کے اندر بھی کہتے تھے کہ امتیاز جلیل کا جیتنا بڑا مشکل سا ہے، تو میں بہت زیادہ ایگزٹ پول کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہوں۔ سیکرٹ بیلٹ ہے، کس نے کس کو ووٹ دیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ کئی ایسے پریوار ہے جہاں پر پتی نے کسی ایک کو دیا ہے، پتنی نے کسی ایک کو، اور بچوں نے کسی تیسرے کو ووٹ دیے ہیں، تو یہ کہنا بڑا مشکل سا ہے، پتہ نہیں ہے ایگزٹ پول کس بنیاد کے اوپر نکالے جا رہے ہیں کر کے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ ہم لوگوں نے جس طریقے کی محنت کیے ہے، اتنا ایک بات کہنا چاہوں گا، جیت اور ہار جو بھی فیصلہ ہے یہ ہمارے قسمت میں اگر ہوگا، اگر اللہ نے ہمارے قسمت میں یہ لکھا ہے کہ امتیاز جلیل دوبارہ آپ کا نمائندہ بننا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، ہم اس مقام کے اوپر ضرور پہنچیں گے۔ اور اگر خدا نہ کرے، اگر سمجھ لیجیے گا کہ کچھ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے، تو بھی میں اپنے نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے الیکشن ہے، کوئی زندگی اور موت تک کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم جیتے انشاءاللہ اللہ کریم سے، تو یقیناً بہت سارے لوگوں کی محنت، بہت سارے لوگوں کی دعائیں اس کے اندر کام آئے گی، بہت سارے ذاتی دھرم کے، اور خاص طور سے اس ضلع کے یہ جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے جس طریقے سے میرا ساتھ دیا ہے، الگ الگ ذاتی دھرم کے، تو میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں اس ضلع سے، شہر سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کے اندر کیا کیا چلتا ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے سمجھ لیجیے گا کہ الیکشن ہمارے
حق میں نہیں آتا ہے تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز آپ کے خلاف ہو گئی ہے اور بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. یقیناً جو محنت کرتے ہیں، جو امید لگائے ہیں، جو جشن کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو مایوسی ہوگی، لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ آپ کو ایسی مایوسی کل نہیں ملنے والی ہے. لیکن الیکشن ہے، سیکرٹ بیلٹ ہے، کیا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہت پازیٹیو فریم سے ہم نے جانا چاہیے. جیتے تو ایسا کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو یا اس کے چاہنے والوں کو یا کسی اور سماج کو ایسی کوئی ہم نعرے نہ لگائے کہ جس کی وجہ سے انہیں ٹھیس پہنچے. اور خدا نہ کرے اگر ہمارے حق میں نہیں آتا ہے تو بھی ہمیں بڑا صبر کے ساتھ کام کرنا ہے اور یہ سمجھ کے چلنا ہے. دیکھیے کہ جس ایمان کے اوپر ہمیں یقین ہے، یہ سمجھنے کا کہ اللہ نے اگر یہاں پر ہمیں کچھ نتیجے نہیں دیے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک الگ مصلحت ہوگی، اوپر والے کی الگ چاہ ہوں گی اور اس سے بہتر کچھ کرنا چاہتا ہوگا اوپر والا، تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اس بات کا یقین تو ہمیں ایمان کے ذریعے ملتا ہی ہے. اس کو پختہ رکھیے گا، اس کو زندہ رکھیے گا اس میں. لیکن ہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، خدا نہ کرے اگر یہ رزلٹ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے، میں کچھ لوگوں کا نام ضرور یہاں پر لینا چاہوں گا جن لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مجھے ہرانے کے لیے، اور یہ شہر کے اندر اسی بنیاد کے اوپر گھوم رہے تھے کہ ہمیں بھاجپ کو ہرانا ہے، انہیں سत्ता میں آنے سے روکنا ہے، اس وجہ سے امتیاز جلیل کو یہاں پر ہرانا ہے. اور یہاں پر بہت سارے لوگ جو 2014 میں نکلے تھے، 2019 میں نکلے اور 2024 کے اندر، ان کا کام دھندا ہی یہی ہے کہ وہ لوگ اسی طرح کا کام کرتے رہتے ہیں. خود تو آگے بڑھے نہیں ہے، لیکن کوئی اگر آگے بڑھتا ہے تو اسے نیچے کیسے دکھانا چاہیے، گرانا چاہیے، اس کے لیے یقیناً یہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن اکثر نیتوں پر بھی دار و مدار ہوتا ہے. الیکشن کے دیکھیے ایک تو سب سے پہلا یہ ہے کہ جو اتنے سال ہو گئے، میرے حساب سے 200-300 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، آج بھی لوگ جو ہے ٹیپو سلطان کو جن لوگوں نے ختم کیا تھا، ان کی سازش جو رچی گئی تھی، اس کے پیچھے میر صادق اور میر جعفر کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. تو ہمارے شہر میں بھی ایسے میر صادق اور میر جعفر موجود ہے. یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جنہوں نے جب 44 سال کے بعد 40 سال کے بعد ہماری قیادت دوبارہ کھڑی ہوئی تو اسے کیسے ختم کیا جائے، یہی میر صادق اور میر جعفر کا کام ہے. اس میں ہار جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن زندگی بھر تم اپنے دامن کے اوپر یہ داغ لے کر گھومتے رہیں گے، بلکہ تم نے اپنے پیشانیوں کے اوپر یہ نام لکھا دینا کہ میں اس اورنگ آباد ضلع کا کردگلو اگر کوئی ہے تو میں ہوں کر کے. تو یہ ایسے جو 8-10 لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کو انجام دیا ہے، جو الگ الگ طرح سے الگ الگ جگہ سے پیسہ لے کر آئے ہیں. شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا، افسر خان نام کا جیسا ایک کرمنل شخص جس کی زندگی ہے تو جوا کھیلنے میں، جوا کھلانے میں، تھیٹر کے سامنے بلیک کرنے میں چلی گئی ہے، یہ اچھی طرح سے جانتا ہے. اور جس نے اسے ٹکٹ دیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ کبھی جیتنے والا نہیں ہے. لیکن مجھے ہرانے کے لیے اس میدان میں اتارا گیا تھا، اور یہ شخص نے، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس نے بھاجپ سے بھی پیسے اٹھایا، اس نے چندرکانت کھیرے کے پاس سے بھی پیسے اٹھایا، اور خود اپنی پارٹی کے پاس سے بھی اسے کتنا ملا ہے نہیں ملا ہے پتہ نہیں ہے. لیکن اس کا مقصد یہی تھا اور اسے لایا اسی لیے گیا تھا کہ مجھے کس طریقے سے ہرایا جائے. تو سب سے پہلا کردگلو اگر کوئی ہے، سب سے پہلا میر جعفر، میر صادق کا ٹائٹل کسی کو ملنا چاہیے تو وہ ہمارے افسر خان، جو بڑا قوم و ملت کی بات کرتے ہیں. لیکن ایسے ہی لوگ آج سے کئی سال پہلے ٹیپو سلطان کے دور میں بھی تھے، اور ہماری قیادت کو ختم کرنے میں یہ ایسے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دلی گیٹ کے پاس رہنے والا الیاس پہلوان ہر مہینے 2 مہینے کے اندر اپنے گھر میں ہے تو ایک مولانا کو بلاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، کھانا وانا کھلاتے ہیں. لیکن اس کا ایمان کے اوپر کتنا یقین ہے یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک اردو اخبار میں 13 تاریخ کے دن جب الیکشن آنے والا تھا، الیکشن کا دن تھا، اس وقت انہوں نے یہ اپنی تصویر کے ساتھ انہوں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ چھاپا تھا. یہ اردو اخبار کے اندر یہ ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا اور اس کے اندر یہ جناب کی خود کی تصویر ہے. یہ وہی جناب ہے جنہوں نے 2014 کے اندر ایک وشیش اخبار نکالا تھا
اردو کے اندر ایک اخبار نکالا تھا، اور جو اخبار جس نے چھاپا تھا وہ ابو بکر رہبر نام کے اپنے آپ کو پترکار جو کہتے ہیں، تو انہوں نے ہے تو میرے خلاف ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور 2014 کے اندر یہ اخبار راتوں رات چھاپا گیا تھا، الیکشن کے ایک رات پہلے اسے بانٹنے کے لیے دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ امتیاز جلیل کو کیوں نہیں ووٹ دینا ہے کر کے۔ اب یہ صاحب جب اجتماع کرتے ہیں، اپنے گھر میں مولاناؤں کو بلاتے ہیں، تو ان کا خود کا ایمان کتنا کمزور ہے آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے دیکھیے گا۔ انہوں نے لکھا ہے یہ چناؤ زندگی اور موت کا چناؤ ہے، یہ ان کی ہیڈ لائن ہے۔ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ جو دیا ہے اس کے اوپر لکھا ہے یہ چناؤ زندگی اور موت کا چناؤ ہے۔ الیاس پہلوان سن اب اچھی طریقے سے، تیرا یقین ہوگا کہ تیری زندگی اور موت کا فیصلہ بھارتیہ جنتا پارٹی، نریندر مودی یا چندرکانت کھیرے کر سکتا ہے کر کے، لیکن میرا موت کا، میری زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ میرا رب کرتا ہے۔ اور اگر تیرا ایمان اتنا کمزور ہے تو دوبارہ اپنے گھر کے اندر وہ محفل سجانا نہیں جہاں پر تو مولاناؤں کو بلا کر وہاں پر ان کی اجتماع لیتا ہے، دین حدیث کی باتیں کرتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کو کھانا وانا کھلاتا ہے۔ کوئی مولانا جب تیرے پاس آئے تو پوچھنا ان سے کہ میری زندگی اور موت کا فیصلہ نریندر مودی کرے گا، چندرکانت کھیرے کرے گا، دیویندر فڈنویس کرے گا، یوگی کرے گا، یا میرا رب کرے گا اس نے۔ اگر تیرا ایمان، اور اس کے ساتھ جو اور کوردگلو جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی تصویریں دی ہے، اس میں ایک لوٹا کارندے کا یہ صالح حسن خان، اس کا پورا حساب کتاب جو ہے میں بتاؤں گا کہ یہ صاحب کے کیا کیا کاروبار ہے۔ تیسرا یہ ہے ظفر علی مرچنٹ، یہ عثمان آباد سے آ کے یہاں پہ جو پھڑپھڑا رہا ہے، اور جس کے گھر کے اوپر کچھ پتھر پڑا تھا، تو 10 منٹ کے اندر اس نے بول دیا تھا کہ یہ پتھر امتیاز جلیل نے مارا تھا، اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ امتیاز جلیل تیرے گھر پہ پتھر مارنے کے لائق نہیں ہے اس میں۔ جس دن میری سنکی تو میں کیا کروں گا ظفر مرچنٹ، تیرے کو اچھی طریقے سے بتا رہا ہوں، تو عثمان آباد سے آیا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ اپنے آپ کو ایک داڑھی، سفید داڑھی اور ٹوپی پہن کر جو ابو بکر رہبر صاحب جنہوں نے 2014 میں میرے خلاف آرٹیکل لکھے تھے وہ ہے، اور ایک کوئی پرویز علی ہے جس کی ایک دکان یہاں پر کچھ کانچ وانچ کی دکان ہے، یا تو یہ لوگوں کی اپنی تصویریں ہیں۔ تو یہ جتنے کے جتنے ہیں انہوں نے اپنے پیشانیوں کے اوپر لکھ لینا اگر ہماری قیادت نہیں آتی ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا کوردگلو جو ہے جس نے تو یہ اردو اخبار کے اندر اپنی تصویر کے ساتھ چھپایا ہے، شعیب ہاشمی، اور ایک بڑا ڈاکٹروں کا گروپ تیار کیا، اس کے بھائی نے ہے تو ایک انڈیا الائنس کو کیسے جتانا چاہیے کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات ڈالا، اور یہی بتا رہا تھا کہ ہمیں انڈیا الائنس کو جتانا ہے تو امتیاز جلیل کو یہاں سے ہرانا ہے کر کے۔ اب جو آنکڑے آ رہے ہیں، میں بھی یہی کہتا تھا کہ سارے ہندوستان میں تم پوری سیٹیں جیت جاؤ، لیکن اورنگ آباد کی سیٹ سے تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہے؟ دراصل یہ لوگ خود سیاست کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہیے، میری کوئی اس کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اوپر جا رہا ہے اور اپنا ہی بھائی اوپر جا رہا ہے تو اسے نیچے کیسے کھینچا جائے کر کے اس میں۔ تو یہ کام یہ ہمارے شعیب ہاشمی جو ڈاکٹر ہے، ایشین ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے یہ، اور اس نے جس طریقے کا کام میرے حساب سے کل میں جیتوں یا ہاروں لیکن اپنے پیشانی کے اوپر لکھ کے لگانا اور شہر کے اندر گھومنا کہ اس ضلع کا کوردگلو میں ہوں کر کے، کیونکہ اس ضلع کی اس شہر کے راجنیتک اتہاس کا جب سفر لکھا جائے گا اس میں، تو سفر کے اندر میرا نام چھوٹے اکشروں میں لکھنا چاہیے، اور یہ کوردگلوں کا، یہ میر صادق کا، یہ میر جعفر کا نام جو ہے وہ بڑے اکشروں کے اندر لکھا جائے گا کہ جب 44 سال ہو گئے تھے ہماری قیادت کو، اس کے بعد یہ لوگوں نے کس طریقے سے سازشیں رچی تھی مجھے ہرانے کے لیے، اور نتیجہ کیا ہوا ہے؟ نہ ان کی پارٹی جیت رہی ہے ہندوستان لیول کے اوپر، اور نہ ان کا اکلوتا ایک جو خاصدار پورے مہاراشٹر کے اندر آیا ہے ان کو ہرانے کے لیے یہ کیا کیے ہے کر کے اس میں۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ الیکشن آئیں گے، الیکشن جائیں گے، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، اس میں ہو سکتا ہے کہ آگے میں رہوں نہ رہوں کر کے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ سوچئے گا کہ اتنے سال لگ گئے ہمیں اپنے اتحاد کے بل کے اوپر اپنی قیادت کھڑے کرنے کا، اور آج اسی اتحاد کو توڑنے کے لیے کسی نے پیسے لے کر پیسوں کی لالچ کے اندر یہ ایک ایسا کھیل کھیلا ہے کر کے، کسی نے زندگی اور موت کا سوال بنا دیا یہ الیکشن کا اس میں۔ آپ سوچئے گا کہ ان کا ایمان کتنا کمزور ہے
کہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن زندگی، ارے ہم جب تک ہے زندہ ہے ہم لڑتے رہیں گے اس میں، اور یہ لڑنے کا ہمیں اختیار جو ہے یہی الیکشن کی وجہ سے ملا تھا، اور ہم جا کر وہاں پر تیز آواز کے اندر لڑتے تھے پارلیمنٹ کے اندر، اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آگے بھی لڑتے رہیں گے۔ بس جاتے جاتے اتنا کہنا چاہوں گا، عرش والے میری ہمت سنبھالنا، کیونکہ دنیا والوں کی بڑی حسرتیں ہیں مجھے گرانے کی۔ میں تمام نوجوانوں سے ایک بار پھر اپیل کروں گا کہ اپنی امید کو زندہ رکھیے، اپنے یقین کے اوپر اور زندہ آپ مضبوط رہیے گا، عبادت کریے گا، آپ دعا کریے گا، اس میں دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی نتیجہ آئے گا اس کے اندر ہم اسے سر آنکھوں پر قبول کریں گے، اور بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ڈرتا نہیں ہوں کسی کے باپ سے۔ السلام علیکم شہران اورنگ آباد، ضلع مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ کی۔ میں ابھی کسی کی فیس بک لائیو دیکھا، وہ بول رہا ہے کہ میر صادق اور میر ظافر، تو میں شہران اورنگ آباد کو، مہاراشٹر کو اور پورے دیش کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میر صادق یہی ہے، میر ظافر اس کا ساتھی ہے، یہ دونوں میر صادق اور میر ظافر یہ ہے۔ یہ شہران اورنگ آباد کی ایک سیٹ کی بات کر رہا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں لائیو کے مادھیم سے کہ میر ظافر اور میر صادق یہ دونوں ہیں۔ امتیاز جلیل تو میر ظافر ہے، تیری پیشانی پہ غدار بول کے لکھنا چاہیے، شہر اورنگ آباد میں نہیں بلکہ پورے مراٹھواڑہ میں، مہاراشٹر میں، پورے دیش میں تیرے پیشانی پہ غدار لکھنا چاہیے۔ کیوں کہ تم نے یو پی میں جا کے پورے دگج مسلمان نیتاؤں کو گرانے کا کام تم نے کیا، یوگی کو لانے کا کام تم نے کیا۔ میر ظافر اور میر صادق تم دونوں ہیں، سمجھا امتیاز؟ میر ظافر تو ہے، اور وہاں پر آپ نے یوگی کو لا کر مختار انصاری کو مروانے کا کام تم نے کیا، عتیق احمد کو مروانے کا کام تم نے کیا میر ظافر میر صادق، اور اشرف احمد کو مروانے کا کام تم نے کیا، عتیق احمد کے لڑکے کو مروانے کا کام تم نے کیا۔ یو پی میں جا کے اعظم خان دگج نیتا، ہندوستان میں ایک اس کا نام تھا اعظم خان، اس کو جا کر گروانے کا کام تم نے کیا، اس کو اندر کروانے کا کام کیا، نتیش کمار کو لانے کا کام تم نے کیا، بہار کے اندر محمد شہاب الدین اس کو مروانے کا کام تم نے کیا۔ تو میر ظافر اور میر صادق تم دونوں ہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو تم گرانے کا کام کر رہے، مروانے کا کام کر رہے۔ میر صادق میر ظافر تم دونوں ہیں۔ ہم کو اور الیاس کرمانی کو بول رہا ہے، ڈاکٹر ہاشمی کو بول رہا ہے، ابو بکر رہبر کو بول رہا ہے، صالح حسن خان کو تو بول رہا ہے، ارے تو اورنگ آباد کی ایک سیٹ کی بات کر رہا، تو یہ سوچ لے کہ جو تو چن کر آیا تھا، بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے ناتو پوتے پرکاش امبیڈکر صاحب بابا صاحب کی وجہ سے تو چن کر آیا تھا، تو خوش آنگن میں چلا کر بول رہا ہے کہ میں ونچت بہوجن اگاڑی کی وجہ سے چن کے آیا۔ اور پرکاش امبیڈکر صاحب جب تیرے ساتھ نہیں ہے، پرکاش امبیڈکر صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے ونچت بہوجن اگاڑی کا ٹکٹ دیا، اس لیے میں نے الیکشن لڑا، تیرے کو گرانے کے لیے نہیں لڑا، میں الیکشن جیتنے کے لیے کھڑا، کیونکہ تو خود ونچت بہوجن اگاڑی کی وجہ سے شہر میں چن کر آیا، ضلع میں چن کر آیا، اور ونچت بہوجن اگاڑی میرے ساتھ تھی اور ہے، اور اگر قوم اور ملت کے پورے لوگ میرے ساتھ آ جاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آئے ہوں گے، مجھے پوری امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے مسلمان میرے ساتھ ہیں، اور جیت اور ہار کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں، اور جو بھی جیت ہار ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں کروائے گا، اور اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم بھی منظور کریں گے، تو بھی منظور کریں گے، اور ساری دنیا منظور کریں گے۔ لیکن تو جو الزام لگا رہا ہے 10-12 لوگوں پر، یہ سراسر غلط ہے۔ تم پورے دیش میں جا کے میر ظافر اور میر صادق کا کام کر رہے ہیں، اور بی جے پی سے پورے دیش میں پیسہ لینے کا کام تم دونوں میر صادق اور میر ظافر کر رہے ہیں، اور تم پورے دیش میں جا کے پورا نقصان مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں، اور تو ایک سیٹ اگر یہاں کی تیری گری تو اتنا تل ملایا جا رہا ہے، ارے تو گر رہا، تم دگج نیتوں کو گرا رہا، اعظم خان کو گرا رہا، شہاب الدین کو گرانے کی بات کر رہا، مروانے کی بات کر رہا ہے، پورے دیش میں مہاراشٹر کی بات لے لے، اب تو عارف نسیم خان کو میر صادق اور میر ظافر تم دونوں نے جا کے گرائے، نواب ملک کو میر صادق اور میر ظافر تم دونوں نے جا کے گرائے، فرحان اعظمی کو تم دونوں نے جا کے گرائے، میر صادق میر ظافر، اور بابا صدیق کو بھی تم نے گرائے۔ ارے مہاراشٹر میں بھی تم نے دگج مسلمانوں کی گرا لی، جو 25-25, 20-20, 30-30 سال سے راجنیتی کر رہے، تو جمعہ 8 دن ہوئے، 10 سال ہوئے یہاں کے، اور 25 سال سے قوم اور ملت کی خدمت افسر خان کر رہا ہے، اور جب
राम मंदिर का हादसा हुआ किराड़पुरे में, तू तो ऐश कर रहा था, तू तो पार्टियां मना रहा था लंदन के दोस्तों के साथ टेरेस पे। और अफसर खान जब माँ बहनें रो रही थी, चक्कर खा के गिर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, वो उस टाइम तू अय्याशी कर रहा था, तू उस टाइम पार्टियां मना रहा था और माँ बहनें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। और तू 2 बार दुआओं से आया, मैं मानता, मैं एक्सेप्ट करता, तू 2 बार दुआओं से चुन के आया। अब मीर जाफर और मीर सादिक, तू माँ बहनों की बदुआओं से गिरा, जो माँ बहनों ने तेरे को हाथा उंगलियां तोड़ तोड़ के बदुआ दी कोर्ट के अंदर, तू उससे गिर रहा। अफसर खान, इलियास किरमानी या सालेक हसन खान, अबू बकर रहबर या डॉक्टर हाशमी, इनकी वजह से नहीं गिर रहा। तेरा जो घमंड, तेरा जो गुरूर, तू जो घमंड और गुरूर करता था और जो मैंपना करता था, इसकी वजह से ये अल्लाह ताला तेरे को गिरा रहा। अल्लाह ताला ही तेरे से नाराज है। माँ बहनों की तो बदुआ तेरे को रमजान के महीने में है, तू गिरने का कारण तू खुद है। ना देखो अफसर खान गिराने का काम कर रहा, ना इलियास किरमानी कर रहा, ना सालेक हसन खान कर रहा, ना डॉक्टर हाशमी कर रहा। तेरा गुरूर, तेरा घमंड, तू लोगों को ऐसा गिनता था चिल्लर में। अरे तू क्या बात करेगा, तूने 2 बार डॉक्टर गफ्फार कादरी को हराने का काम तूने किया, बीजेपी से मिलके, बीजेपी से बैग लेके, पैसा लेके तूने हराने का काम किया। और तेरी रनिंग सीट थी, नासिर सिद्दीकी को भी हराने में पूरा पूरा तेरा हाथ है, पूरा पूरा तेरा वो है। तूने खुद सेना से और बीजेपी से पैसे लिया, और तू हमेशा पूरे देश में सेना और बीजेपी से पैसे लेता। अफसर खान ने बैग लिया, तू ऐसा बोल रहा है कि बीजेपी से भी लिया और खैरी से भी लिया। अरे तो तेरे घर पे खुद कल्याण कार्य का भाई ऐसी बैग लेके आया था, वो बैग पूरे शहर ने देखा, पूरे जिले ने देखा, पूरे मराठवाड़ा ने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा। बैग लेने का काम बेटे तू करता है, हम नहीं। वक्फ बोर्ड की आवाज उठाया, 7 करोड़ ले लिया। वक्फ बोर्ड यतीम यसीर गरीबों का हक है, वो उनको मिलना चाहिए, तू उनको भी नहीं बख्शा। 7 करोड़ लेके तूने वक्फ बोर्ड की धन्ना से डंदर जाएंगे, बैठ के FIR करूंगा, बड़ी बड़ी जो बातें करता था, ये तूने जो हरकतें किया, यतीम यशीर बेसहारों के जो जगहों में भी तूने पैसे खाया, उसका कारण है तू गिर रहा। तू तेरी हरकतों से गिर रहा, तू तेरे घमंड से गिर रहा, तू तेरे गुरूर से गिर रहा। तेरे को ना अफसर खान गिरा रहा, ना इलियास किरमानी गिरा रहा, ना सालेक हसन खान गिरा रहा, ना डॉक्टर हाशमी गिरा रहा, ना अबू बकर रहबर गिरा रहा। तेरी हरकतें तेरे को लेके डूब रही। और 10 साल में तूने कौम और मिल्लत के लिए किया क्या? एक काम तेरा ऐसा बता दे ऐतिहासिक जो तूने किया है, जिससे कौम और मिल्लत को फायदा पहुंचे, जिससे कौम और मिल्लत हमेशा तेरा नाम ले। तूने एक भी काम नहीं किया। तूने पूरा जितना भी बजट सेंटर गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, सीएम का फंड तूने लाया, डिप्टी सीएम का फंड तूने लाया, गिरीश महाजन का फंड तूने लाया और सेंटर से फंड लाया। अरे तूने यूज क्या किया? तूने तेरे भाई को पार्टनर बना दिया, तू खुद पार्टनर बन गया और एक ही गुत्तेदार को दिया। वो जो गुत्तेदार जो 1000 रुपए की बॉडीगार्ड करता था, वो 400-500 करोड़ का मालिक बन गया। और तू 1500-1600 करोड़ रुपए कमाया का? तूने गवर्नमेंट को भी धोखा दिया, कौम और मिल्लत को भी धोखा दिया, और कौम और मिल्लत को भी तूने जो धोखा दिया उसका ये बदला तेरे से कौम और मिल्लत ने की। मीठी मीठी बातें करने से नहीं होता, कौम और मिल्लत का ग्राउंड लेवल पे उतर के पीछे काम करना पड़ता है, जो तूने नहीं किया। तेरे को तेरी हमेशा तेरे को जो तूने घमंड किया, वो घमंड तेरे को लेके डूब रहा है। और हो सकता है अल्लाह ताला कल मेरे को जिता दे, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी मेरे साथ थी। कौम और मिल्लत ने, अगर तू जैसे बोल रहा कि गुप्त मतदान है, हो सकता है कौम और मिल्लत ने मुझे की, क्योंकि मैं 20-25 साल से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ। कौम और मिल्लत के लिए हमेशा आगे आके काम करता हूँ और कौम और मिल्लत के लिए बढ़ चढ़ के काम करता हूँ। और तू तो हर बार हर एक में पैसा, हर एक में बैग। अरे तूने औरंगाबाद नामांतर के नाम के लिए भी बैग लाया और ट्रेन उठाया। लोगों को कितना गुमराह करेंगे तू? लोग अब बहुत होशियार हो गए, कौम और मिल्लत समझ गई। कौम और मिल्लत का सौदा तुम लोग करते, मीर सादिक और मीर जाफर तुम दोनों है। ये पूरा देश जानता है, ये पूरा शहर जानता है, ये पूरा जिला जानता है और पूरा महाराष्ट्र जानता है कि तुम दोनों, मीर जाफर और मीर सादिक तुम दोनों है। समझा इम्तियाज जलील? तू है मीर जाफर और मीर सादिक तेरा साथीदार है, और तुम दोनों ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान में जो कौम और मिल्लत को खत्म कर रहे हैं, कौम और मिल्लत की लीडरशिप खत्म कर रहे हैं, तुम दोनों है। बीजेपी से पैसा लेते हैं, बीजेपी से ब्यागा भर भर के लाते हैं और सारी जगह कौम और मिल्लत के दिग्गज नेताओं को गिराने का काम करते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नाम था, आजम खान एक नाम था, मुख्तार अंसारी एक नाम है, अतीक अहमद एक नाम था। एक टाइम था, एक समय था, एक वक्त था कि अशरफ अहमद, अतीक अहमद, उनका बच्चा, आज उनकी बीबी और उनका बच्चा कहां भटक रहे, कहां अंडरग्राउंड है। ये सिर्फ तेरी वजह से, इम्तियाज जलील, मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से आज जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीडरशिप दिग्गज खत्म करे। आजम खान का एक नाम था, सभागृह के अंदर देख लो, लोकसभा में उसने जो आवाज उठाया, किसी ने उठाया नहीं, उसका नतीजा तुम दोनों है, मीर सादिक और मीर जाफर।
अरे तुम दोनों, तुम्हारी पेशानी पे लिख दो दोनों की कि गद्दार तुम है कौम के। औरंगाबाद शहर का छोड़, पूरे देश में जाके, यूपी में जाके, बिहार में जाके, बांग्लादेश में जाके, राजस्थान में जाके, एमपी में जाके, महाराष्ट्र में आके, सब जगह मीर जाफर और मीर सादिक का काम तुम दोनों कर रहा। इम्तियाज जलील समझा, और तुम हमको बोल रहा अरे क्रिमिनल तो तू है, क्रिमिनल मैं नहीं है, क्रिमिनल तू है। मेरे ऊपर 2 गुने हैं और तेरे ऊपर 12 गुने हैं। 12 गुने तेरे एफिडेविट में देखा मैंने, मेरे ऊपर 2 गुने हैं। क्रिमिनल किसको बोलते पहले ये समझ ले। तू पढ़ा लिखा है बोलता ना, तेरे को क्रिमिनल की ABCD भी नहीं आती। क्रिमिनल उसको बोला जाता है जो रोज क्राइम करता है, जो लोगों को लूटता है, जो लोगों को धौस देता है, लोगों से खंडनी लेता है। जैसे तू देशी दौरे वाले तोड़ा, वहां पे 395 का गुना तेरे ऊपर दाखिल है, तू उससे 5 लाख रुपए हफ्ता लेता है। गुटके के गोडाउन पे जाके तूने रेट मारा, तू क्रिमिनल है। तू वहां से गुटके वाले से पार्टनर बन गया, मारवाड़ी के वहां जाके तूने रेट किया, अनवर के साथ पार्टनर बन गया। बायोडीजल के धंधे तेरे 3-3 लोगों के साथ है। मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी को, तेरे वजह से बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन तेरे धंधे 3-3 लोगों के साथ बायोडीजल के है। तेरा धंधा रेती का है, तेरा खास आदमी रेती का धंधा करता, तू ही करता, मतलब तेरे धंधे सारे नंबर 2 के है। तू क्रिमिनल है। अफसर खान ये व्हाइट कॉलर है। 25 साल में एक NC अफसर खान के ऊपर बता दे, अफसर खान ने कभी गलत काम करा नहीं, कभी कौम और मिल्लत को डुबाया नहीं, कभी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी खाया नहीं, कभी वक्फ बोर्ड की यतीम यसीर बेसहाराओं के तू वो भी नहीं पुरता। तू उतनी नीचे हरकत में गिरा, इसलिए तेरे को अल्लाह गिरा रहा, तेरे को माँ बहनों की बदुआ गिरा रही, तेरे को कौम और मिल्लत गिरा रही, तेरी हरकतें तेरे को गिरा रही। अरे तूने एक रनिंग सीट तेरी, जहां से तू आमदार सुन के आया था, नासिर सिद्दीकी की सीट तूने गिराया खुद मिलके, सेना से पैसे लेके, पैसे बैग लेके। और तू डॉक्टर गफ्फार खादरी को भी 2 बार, अतुल साहब तेरे खास दोस्त है, उसको भी 2 बार लाने में तेरा हाथ है। डॉक्टर गफ्फार खादरी को गिराने में तू, तेरे से ऊपर किसी को नेता देखना नहीं चाहता। तू शहर में, जिले में, मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र में तू ही नेता बनना चाहता, लेकिन मैं का घर अल्लाह ताला ने हमेशा खाली रखा। और अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला की मार है, तेरे को अल्लाह ताला गिरा रहा है, तेरी हरकतें तेरे को गिरा रही है। ना कोई इलियास किरमानी गिरा रहा है, ना अफसर खान गिरा रहा है, ना सालिक गिरा रहा है, ना अबू बकर रायबर गिरा रहा है, ना डॉक्टर हाशमी गिरा रहा है। तेरी हरकतें तेरे को लेके डूब रही है, और तूने जितने भी गलत काम किया उसकी वजह से तू गिर रहा है, माँ बहनों की बदुआ से तू गिर रहा है। सभी को अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।